جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں. کون کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بتائیں. کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا. میں تو یہ حدیثیں پڑھ کے لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات. من قتل معاہدا من غیر کنۃ حرم اللہ علیہ الجنہ. اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں. یہ سیاستہ کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا. لیکن علامہ صاحب، جو اس وقت پکچر ہے خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے حوالے سے، ایک پکچر یہ ہے کہ جیسے کہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے جہاں کی دھماکہ ہوتا ہے مسلمان ممالک کا نام آ جاتا ہے. پاکستان کے اوپر الزام ہے، مدارس میں لوگ ایسے پروان چڑھتے ہیں جو گردنیں کاٹتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، خودکش بمبار بھی اسی خطے سے جنم لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں مسلمان اتنی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے؟ کون انہیں لے گیا؟ یہ کون لے گیا انہیں؟ روس کے مسئلہ میں کس نے مجاہدین بنائے اور کس نے ان کو پناہیں دی؟ کس نے ان کو تربیتیں دی؟ ہم نے دی. یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے مدارس سے بندے نکال کر ان کو کہا کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور ان کو مالی سپورٹ بھی کی اور ان کو بڑی بڑی گاڑیاں مہیا کی، ان کو بڑے بڑے محلات ان کے بنائے. جب ان کا کام نکل گیا تو کہا کہ اب یہ دہشت گرد ہے. یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں، جنہوں نے پہلے جہاد تھا، فساد کنہوں نے منایا؟ ہم نے منایا. لیکن تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق کے زمانے کی جنہوں نے جہاد کو سپورٹ کیا، پھر وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مشرف صاحب کی جس نے جہاد کی مخالفت کی. فرق کیا اور دیکھتے دنیا میں جہاد مقدس ایک فریضہ تھا جس کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا. کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکے. اس کو دنیا میں بدنام کس نے کرایا؟ یہ تو ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے کیا ہے. مشرف کا اقدام درست تھا کہ جو لوگ پاکستان میں موجود تھے ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے؟ نہیں، مشرف کا اقدام کیسے درست تھا؟ یہ مشرف کا یار ہے جنرل شاہد عزیز، اس نے سارا کچھ اس میں لکھا ہے. اب میں اگر وہ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ بھی نہیں سن سکیں گے. یہ اس نے خود اس نے لکھا ہے. یہ اس کو بہت بڑا یار ہے. اور 6 قسم کے ڈانس اس نے بش کو دکھائے مارچ 2007 میں. تو پھر چھوٹی برائی یا بڑی برائی کا انتخاب کرنا درست نہیں ہے؟ کیسے درست ہے؟ اب وہ چھوٹی برائی کو آپ بڑا بنا رہے ہیں نا. آج جب اس کے ساتھ آپ مل جائیں گے تو آپ نے اس کو بڑا بنا دیا، کل وہ بڑی بن جائے گی، پھر آپ ایک اور چھوٹی برائی کو تلاش کریں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا وزن بنا کر حضور کے دین کی بات کریں. آپ سمجھتے ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں پاکستان میں نے کب کہا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا یہ نظریہ پاکستان سے ہٹ گئی ہیں. غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں، واپس آ سکتی ہیں، ٹھیک ہو آ سکتی جائیں نا واپس. غلطی ہم نے کب کہا؟ آ جائیں واپس سارے. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی یہ حدیث پڑھتے رہیں لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث پڑھیں کہ جو عورت کو اپنا سربراہ بنا لے. اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ امورکم الی نسائکم، کہ جب معاملات میری امت عورتوں کے سپرد کر دے تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، اس وقت میری امت مر جائے اس سے بہتر ہے. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد وہ حدیثیں عمران خان کی امیدوار میں نظر نہ آئیں اور بے نظیر کے خلاف سارے اٹھ کر فتوے دے دیں کہ یہ حدیث ہے اس کو سربراہ. تو مجھے بھی تو یہ بتائیں نا، ان کے اپنے دورے میں یار نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. آپ سمجھتے کسی عورت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں میں نے کہا بات. میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سے میرا یہ سوال ہے. لیکن پھر کیا وجہ کیا ہے علامہ صاحب کہ اسلام کی آواز دینے والے سب علماء، اسلام کی طرف پکارنے والے دینی جماعتیں، لیکن پذیرائی کچھ نہیں ہے؟ لوگ میاں نواز شریف کے پیچھے ہیں، لوگ بلاول بھٹو کے پیچھے ہیں. آپ نے جناب 25 مئی کو ہماری جماعت رجسٹرڈ ہوئی، آپ نے ہماری تو پذیرائی دیکھ لی نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر آپ ان سے سوال کریں جن کو نہیں. لیکن جیت تو نہیں سکے. نہیں، پھر جیتنا ہارنا تو یہ تو میدان میں دونوں باتیں تو ہوتی ہیں نا. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اتنی ٹکڑوں میں تقسیم مذہبی قوت کیسے جیتے گی؟ ہر آدمی اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرے تو نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی تو تھے نا فرقے، لیکن آپ نے کتنا. لیکن کیا ایسی نفرتیں تھیں جو مدارس میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کے خلاف انتہا پسندی کے فتوے دینا؟ کون سے انتہا پسند؟ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کافر ہے اس کو تو کافر کہا جائے گا نا. جو آدمی فاسق ہے اس کو فاسق تو کہا جائے گا. یہ قانون تو نہیں نا بدلا جا سکتا. ایک بندہ چور ہے، آپ اس کو چور نہیں کہیں گے. ایک بندہ اشارہ توڑ کر جا رہا ہے تو آپ اس کو وارڈن کو کہیں گے کہ آپ اس کو نا یہ نہیں کہنا بھئی یہ اشارہ اس نے توڑا ہے.
لیکن مذہبی اختلافات، فقہی اختلافات کی بنا پر کافر قرار دینا، فقہی اختلافات کی بنا پر کیسے کسی نے بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا. اب کافر وہی قرار پائے گا جو کافروں والا کام کرے گا، ایسا جملہ اسلام کے بارے میں کہے گا یا حضور کے بارے میں جو بھی بات ہے اسلام کے خلاف جو بات کہے گا، وہ تو ہم نے تھوڑی باتیں کی ہیں، یہ تو حضور نے بھی باتیں کی. لیکن ایک بات آپ مانیں گے کہ دینی مدارس کے اندر مختلف جو مسالک کے مدارس ہیں، ایک مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں بڑے انتہا پسندانہ رویہ رکھتا ہے. میں خود پڑھاتا رہا ہوں، میں نے عربی گرامر پر تعلیلات پر وہ کتاب لکھی ہے جو 1400 سال کسی نے بھی نہیں لکھی. سارے اس بات کو مانتے ہیں. تو میں نے تو ایسی نظریہ کبھی بھی نہیں دیکھا. جس طرح یہاں دوسرے محکموں میں جانے کے لیے کورس ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، وہاں ان کو انٹرویو دینا پڑتا ہے. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ مفتیوں کے لیے، قاضیوں کے لیے اور علماء کے لیے، خطیب کے لیے، مقرر کے لیے، واعظ کے لیے، مصلح کے لیے کچھ کورس ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلی کلاس سے اٹھ کر وہ خطیب پاکستان بن جائے. لیکن علامہ صاحب، کیا صرف میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ صرف ممتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے، یا جیسے کہ آپ ایک براڈ بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اس کی طرف جانا چاہیے؟ ممتاز قادری ایشو جو ہے نا، وہ روح اسلام ہے. اسی پر اقبال نے آ کر ختم کر دی تھی بات کہ وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے. اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک، ورنہ ابو لہب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو حضور کی ذات ہی تو جدھر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا، آگے حضور ہی کھڑے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ایک اسلامی معاشرت قائم کرنا، جہاں انسانوں کے حقوق ہوں گے، جہاں لوگوں کو روزگار ہوگا، فرمایا کہ میں سراقہ کو کہا میں تیرے ہاتھوں میں قصہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ریاست، اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ، اس کی تشکیل میں مذہبی جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے؟ اس میں یہی رہا کہ جب بھی الیکشن کی باری آئی تو کہا کہ اب دو برائیاں ہیں، ایک چھوٹی برائی ہے، ایک بڑی برائی ہے. تو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے ساتھ لگ گئے. پھر جب وہ بڑی بنی تو پھر کہا نہیں اب یہ بڑی بن گئی، اب یہ ایسی ہوتا رہا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنا طریقہ کار وضع کرتے دیا اور لوگوں کے سامنے اسلامی نظریہ پیش کرتے اور خود اس پر چلتے اور لوگوں کو چل کر بتاتے یہ ہے رسول اللہ کا دین. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں اور پھر اپنے دینی مدارس سے اپنے بچوں کو داخل بھی نہ کرایا جائے، اپنے بچوں کو حفظ قرآن تو درکنار دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھایا جائے، اور لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کے فضیلت قرآن بیان کی جائے، اور اپنے بچوں کو کہا کہ وہ امریکہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ان کو ویزے لے کر بچپن سے ان کو بھیج دیا جائے وہاں، اور یہاں مسلمانوں کے اوپر جناب وہ اپنا پنجہ آزمائی آپ کہہ سکتے ہیں. تو خود پہلے میرے آقا و مولا نے اپنا کردار پیش کیا